جنگ احد کا مکمل واقعہ تفسیر اور سبق کے ساتھ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت ایمان افروز، دردناک اور سبق آموز واقعہ، وہ جنگ جس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جہاں خون بہا مگر ایمان جیت گیا۔ آئیے سنتے ہیں غزوہ احد کا مکمل واقعہ تفسیر اور پیغام کے ساتھ۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے قریش مکہ کو شکست دی تھی اور مکہ کے سردار اس شکست کو بھول نہ سکے۔ قریش کے بڑے سردار ابو سفیان بن حرب نے اعلان کیا کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور اپنے مقتولین کا بدلہ لیں گے۔ انہوں نے 3000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا، جن کے پاس 200 گھوڑے، 700 زرہیں اور بے شمار نیزے، تلواریں اور تیر تھے۔ ان کے ساتھ مکہ کی عورتیں بھی تھیں جو گانے گا کر جنگجوؤں کا جوش بڑھا رہی تھیں، جن میں ہند بنت عتبہ یعنی حضرت حمزہ کی قاتلہ بھی شامل تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ کچھ بزرگ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، میدان یا مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ مگر نوجوان صحابہ جنہیں بدر میں شرکت کا موقع نہ ملا تھا کہنے لگے، ہم چاہتے ہیں کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں تاکہ شہادت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے قبول فرمائی۔ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، اللہ سے مدد مانگی اور 70 زرہیں تیار کروائیں۔ مدینہ سے تقریباً 700 مجاہدین روانہ ہوئے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی یعنی منافق 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ یوں مسلمانوں کی تعداد صرف 400 رہ گئی۔ نبی نے لشکر کی ترتیب بنائی۔ پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا۔ پہاڑ کے پیچھے ایک چھوٹا درہ تھا، آپ نے وہاں 50 تیر انداز مقرر کیے اور ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا اور فرمایا، تم یہاں سے نہ ہٹنا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تمہارا فرض ہے کہ دشمن کو پیچھے سے حملہ نہ کرنے دینا۔ احد کے دامن میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج یہ تھوڑے لوگ ہلاک ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں اللہ نے مسلمانوں کو عظیم غلبہ عطا فرمایا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب شیر خدا دشمن کے صفوں میں طوفان بن گئے۔ مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے، اللہ اکبر، نصر من اللہ و فتح قریب۔ دشمن بھاگنے لگا اور مال غنیمت میدان میں بکھر گیا۔ درے پر موجود کچھ تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، اب ہم بھی مال غنیمت جمع کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے روکا مگر ان میں سے 40 افراد درہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ درہ خالی ہو گیا اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا خالد بن ولید نے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو پیچھے سے لا کر حملہ کر دیا۔ مسلمان حیران رہ گئے، جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ جو لشکر جیت رہا تھا اب چاروں طرف سے گھر گیا۔ اچانک افواہ اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر کچھ صحابہ کے قدم ڈگمگا گئے، کچھ پہاڑ کی طرف ہٹ گئے اور کچھ دشمن کے بیچوں بیچ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر نے یہ آواز سنی تو فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ اٹھو اور اسی مقصد کے لیے لڑو جس کے لیے وہ لڑے تھے۔ اور پھر وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے مگر چہرہ پہچانا نہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ رہ گئے، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابو دجانہ اور حضرت ابو عبیدہ۔ دشمنوں نے آپ کو نشانہ بنایا۔ ایک پتھر عتبہ بن ابی وقاص نے مارا جو آپ کے چہرہ انور پر لگا۔
آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے سے خون بہنے لگا اور خود یعنی ہیلمٹ کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں پیوست ہو گئیں۔ حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بچایا، تیر ان کے ہاتھوں میں لگتے گئے یہاں تک کہ انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں نکالیں اور ان کے دانت بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر سورۃ آل عمران میں فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ یہ آیت گویا اہل ایمان کو جگا گئی۔ مسلمانوں نے پھر سے ہمت پکڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت حمزہ بہادری سے لڑ رہے تھے، اسی دوران وحشی بن حرب یعنی حبشی غلام نے دور سے بھرچا پھینکا جو حضرت حمزہ کے پہلو میں لگا، وہ شہید ہو گئے۔ ہند بنت عتبہ نے ان کا جگر نکالا۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں تشریف لائے اور اپنے چچا کی لاش دیکھی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، تم پر سلام ہو، تم اللہ کے نزدیک سید الشہداء ہو۔ جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی اور آپ کے ساتھ صرف چند صحابہ رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: کمزور مت تڑو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ یہ آیت ایمان والوں کے لیے تسلی بن گئی۔ اگرچہ ظاہری طور پر نقصان ہوا، لیکن حقیقت میں یہ ایک الہی امتحان تھا۔ قرآن نے احد کے واقعے کو پوری امت کے لیے سبق بنایا۔ چند آیات میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا تاکہ صبر کرنے والے ظاہر ہو جائیں۔ یہ جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کی شرط ہے۔ نظم و ضبط چھوڑنا شکست کا سبب بنتا ہے۔ ایمان، صبر اور قربانی یہی اصل ہتھیار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم بھی امت کے لیے رحمت بنے۔ جب آپ زخمی حالت میں تھے، چہرے سے خون بہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جنہوں نے آپ کے دندان مبارک توڑے، آپ نے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی۔ یہی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ احد صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ وفاداری، اطاعت، صبر اور قربانی کا ایک مظاہرہ تھا۔ جب بھی مسلمان غفلت میں پڑیں، جب بھی وہ مایوس ہوں، احد کی وادی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی جنگ احد کی مکمل داستان۔ صبر، قربانی، ایمان اور اطاعت کی ایک روشن مثال۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا اور اپنے دل میں عہد کیجیے گا کہ ہم نبی کی سنت پر عمل کریں گے اور کبھی حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔